بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، خوشا نصیب اس کے، بہت خوش قسمت ہے وہ شخص کے جو۔ اس سے پہلے کہ اس حدیث کو بیان کروں، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ آقا مولا علی علیہ السلام کس شخص کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں، کون سا شخص خوش نصیب ہے۔ انشاءاللہ کہ حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں حقیر پڑھنے والی اور سننے والے میرے محترم سامعین ہم سب اس حدیث کو سنیں اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ خوش نصیب بن جائیں۔ آقا مولا علی علیہ السلام ہم سب کی مدد فرمائیں اور ہم اس حدیث پر عمل کر کے خوش نصیب ہو جائیں انشاءاللہ۔ ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں، میں ہمیشہ سے آپ کو کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی فرمان ہم سننے لگیں تو ہمارے لیے اس نیت سے سنیں کہ ہمارے آقا کا ہر فرمان ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، انشاءاللہ کہ ہم عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت دونوں بہتر بنا لیں گے۔ اس نیت سے، اس عشق سے، اس شوق سے سنتے ہیں، قربتاً اللہ۔ ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں، خوشا نصیب اس کے، بہت خوش قسمت ہے وہ شخص کے جو نمبر 1 جس نے آخرت کو یاد رکھا۔ جو شخص بھی آخرت کو یاد رکھے گا وہ کیا کرے گا؟ آقا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بدترین توشہ آخرت ظلم بے بندگان خداست، کہ سب سے برا جو توشہ آخرت ہے، جو چیز سب سے زیادہ آخرت کو خراب کرے گی وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا ہے۔ لہذا اور ہر وہ رویہ، ہر وہ سلوک جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جب وہ سلوک، وہ رویہ دوسروں کے ساتھ رکھیں گے تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں سے نہایت مہربانی کے ساتھ پیش آئیں اور اس کا اجر یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہی فرماتا ہے، یقین کامل رکھیں۔ جو بھی آخرت کو یاد رکھے گا، اول تو وہ گناہ نہیں کرے گا اور گناہ ہو جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور واجبات پر وہ توجہ دے گا، اور قضا ہو جانے کی صورت میں واجبات قضا کو ادا کریں، قضا روزے ہیں، نمازیں ہیں، انشاءاللہ اس پر ہماری توجہ ہو۔ مولا کیا فرماتے ہیں، خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا۔ نمبر 2، حساب کتاب کے لیے عمل کیا۔ نمبر جو ہے میں سمجھانے کے لیے بیان کر رہی ہوں۔ پہلا ہے آخرت کو یاد رکھا، نمبر 2 حساب کتاب کے لیے عمل کیا۔ جو شخص بھی حساب کتاب کے لیے عمل کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا۔ جیسے ہی ٹائم ملے فوراً درود شریف پڑھیں، جیسے ہی ہم گھر کے کام کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اسے زبان پر جاری رکھیں، لیکن توجہ کے ساتھ۔ ہمیشہ جو ذکر بھی پڑھیں 2 باتوں پر توجہ رکھیں۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ ہم ذکر کس کا کر رہے ہیں، کتنے عظیم پروردگار کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی ذکر کریں اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور توجہ ہماری ہونی چاہیے کہ کتنے عظیم پروردگار کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جو بھی حساب کتاب کے لیے عمل کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، اور گناہ ہو جانے کی صورت میں ظاہر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ سے فوراً توبہ کر لیا کریں۔ کون خوش نصیب ہے؟ خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر پر قناعت کی۔ آقا مولا علی علیہ السلام سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے آقا ہماری مدد کریں کہ ہم بھی ضرورت بھر پر قناعت کریں۔ دیکھیے ہم لوگ بہت سمجھدار بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی موبائل بہت ضروری، گاڑی بہت ضروری، بڑا گھر بہت ضروری، ہر چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ضرورت۔ اور آقا نے کیا فرمایا کہ ضرورت بھر پر قناعت کی۔ تو نہج البلاغہ میں ہمیں خطبہ جو متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے خطبہ حمام میں آقا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقی شخص کی ضروریات کم ہوتی ہیں، یعنی ہم اگر متقی بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے اپنی ضروریات کو کم کر لیں۔ اور ضرورت بھر پر کون قناعت کرتا ہے؟ جو کہ خوش نصیب ہے۔ مولا فرماتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جو ضرورت بھر پر قناعت کرے۔ اور آخری پوائنٹ مولا فرماتے ہیں خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر پر قناعت کی اور خدا سے راضی و خوشنود رہا۔ آخری پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم راضی رہیں، ہم حقیر بندے اللہ سے راضی رہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ دیکھیں اس کو میں ایسے سمجھاؤں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن پر جو کچھ، مومن کس کی بات ہو رہی ہے؟ اہل ایمان کی، یقین کامل رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، روز آخرت پر، چہاردہ معصومین علیہ السلام پر، 1,24,000 انبیاء پر جو یقین کامل رکھتے ہیں، جو مومن ہے، اہل ایمان ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں
उन पर जो कुछ भी पेश आता है वो उनके लिए जो कुछ भी उनके साथ पेश आता है उनके लिए खैर भलाई है। अगर उन्हें मशरिक व मगरिब का मालिक बना दिया जाए तो भी उनके लिए खैर भलाई है, उनके लिए बेहतर है। और अगर उनके हाथ पांव काट दिए जाएं तो भी उनके लिए बेहतर है। कैसे हाथ पांव काट दिए जाए उनके लिए बेहतर है? देखिए, मैंने हदीस पढ़ी थी कि क़यामत के दिन जो हम मुसीबतें हमें दुनिया में नाजिल होती हैं उन पर जो हम सब्र करते हैं, क़यामत के दिन हमें उसका इतना ज्यादा अजर दिया जाएगा। मुसीबतों पर सब्र करने पर जो हम दुनिया में करते हैं, क़यामत के दिन इतना ज्यादा अजर दिया जाएगा कि क़यामत के दिन इंसान ये ख्वाहिश करेगा कि दुनिया में मुझे कैंची से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता और मैं सब्र करता तो आज क़यामत के दिन मुझे इसका बहुत अजर मिलता। अहले ईमान और यकीन के अगर दुनिया में हाथ पांव भी काट दिए जाएं तो आका क्या फरमाते हैं, उनके लिए खैर भलाई है, क्योंकि वो अल्लाह ताला पर यकीन मोहकम, यकीन कामिल, इश्क कामिल अल्लाह पाक पर रखते हैं। लिहाजा अगर हाथ पांव भी काट दिए जाएं दुनिया में तो उन्हें पता है कि ये हमारा इम्तिहान है, ये हमारी आजमाइश है और हम सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अजर अता फरमाएगा सब्र करने पर। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका।